نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ صدق اللہ العظیم۔ 16واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کے آخر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے کچھ سوالات بتائے تھے مکہ والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوچھو، اگر سچے نبی ہیں تو صحیح بتا دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہے تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ روح کے بارے میں سوال تھا، روح کے بارے میں جو جواب تھا وہ بتلا دیا، یسألونک عن الروح 15ویں پارے کے اندر۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، تو اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل کل گزر چکی۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا، وہ آگے آ رہے۔ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جی سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا اس کے وقت میں کوئی عالم نہیں ہوتا، تو بات ان کی ٹھیک تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ میرا خلیل ہے، تو موسیٰ میرا کلیم ہے، تو موسیٰ کو میرے طرف نسبت کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے، یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی سب سے بڑا عالم ہے، اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات تھی جو منہ سے نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کو جو علم میں نے دیا ہے تمہارے پاس بھی وہ علم نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو میں سیکھ لوں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سیکھنے کے لیے چل پڑے، اور یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ سارا نظام ہے مدرسے کا، کہ مدرسے والے اسی نظام پر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے سے چلنے لگے تو اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لیا۔ یوشع بن نون پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ ملے گا کہاں؟ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہ بندہ وہاں پہ تمہیں ملے گا۔ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ مرج البحرین، جہاں دو دریا مل رہے ہوں، یہ اس کے رہنے کا پتہ ہے، یہ ایڈریس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طریقے سے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں دو دریا مل رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پہ فرمایا کہ ایک مچھلی، تلی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھ لو، اپنے تھیلے کے اندر رکھ لو، اور جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے تم سمجھنا وہ بندہ وہی کہیں آس پاس ہے، اور اس کو تلاش کر لینا۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور چلتے 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 جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے اس جگہ سے وہ آگے بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب آگے بڑھ گئے
تو اب ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی. جب آدمی کی منزل اس سے نکل جائے تو آدمی کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا وہ پیچھے رہ گیا، تو اب اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور بھوک بھی لگی، اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ بھائی کھانا لاؤ، بھائی اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا، اس سفر نے کیا کر دیا؟ تھکا دیا، لاؤ بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ. تو اور کھانے کے لیے ظاہر ہے وہ مچھلی تھی. تو یوشع بن نون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اوہو، وہ جو مچھلی تھی نا جو کھانے کے لیے رکھی تھی، وہ تو عجیب طریقے سے تھیلے میں زندہ ہو گئی، اور اس نے تھیلے سے باہر چھلانگ لگائی اور پھر پانی میں اتر کے تیرتے ہوئے نکل گئی. اور میں تو آپ کو بتانا بھول گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے وہاں مجھے بتانا. تو کہا کہ انسانی الشیطان الا نذکرہ، کہ میں بھول گیا تھا، شیطان نے بھلا دیا. موسیٰ علیہ السلام فرتد علی آثارہما قصصا، الٹے پیر واپس ہوئے، یعنی جس راستے سے گئے تھے اسی راستے پر واپس آئے. تو آ کر دیکھا کہ ایک شخص چادر، سر تک چادر اوڑے ہوئے دریا کے کنارے سو رہے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم. تو اس شخص نے کہا این السلام فی ارضنا، یہاں کون سلام کرنے والا آ گیا؟ یہاں پر، یہاں تو کوئی مسلمان نہیں، تو یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ چادر نہیں ہٹائی، دیکھا نہیں، وہ اندر سے ہی بات کر رہے. یہ استاد کی شان ہے. یہ کیا ہے؟ استاد کی شان ہے کہ شاگرد جتنا ہی بڑا ہے، جب شاگرد ہو گیا تو وہ استاد سے چھوٹا ہو گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو پوچھا کون ہو؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ. کون ہوں؟ موسیٰ. تو فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ کہا جی ہاں میں وہی بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں. کیسے آئے؟ کہا جی آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا ہے، آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا، تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی جائے چاہے جتنا ہی بڑا ہو مدرسے میں، استاد کے پاس پہلے درخواست کرے کہ اگر آپ مجھے پڑھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اسکول، کالج اور مدرسے کی تعلیم میں یہ فرق ہے کہ اسکول اور کالج، یونیورسٹی کی تعلیم میں آپ فیس ڈالتے ہو. اب ٹیچر کی جرت نہیں ہے کہ وہ انکار کرے. ٹیچر انکار کر سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھا رہا؟ نہیں کر سکتا. مدرسے میں کر سکتا ہے، مدرسے میں تھپڑ مار کے باہر نکال دے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ دین کے تعلیم کا کمال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے داخلہ لیا، داخلہ مل گیا. داخلے کے بعد داخلے کی شرط، تو مدرسے والے شرائط لگاتے ہیں، ہر مدرسے والے وہاں شرطیں ہوتی ہیں. تو ان سے کہو کہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی شرط، کا قرآن میں شرط ہے. ابراہیم، حضرت خضر علیہ السلام شرطیں لگا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے شاگرد کو پڑھانے کے لیے خضر علیہ السلام جیسا استاد شرط لگا کے داخلہ دے رہے ہیں. اور شرط کیا لگائی؟ کہ میں پڑھاتا رہوں گا، تم سوال نہیں کرو گے. میں تمہیں پڑھاتا رہوں گا لیکن آگے سے تم نے سوال نہیں کرنا ہے. اس وقت تک صبر کرنا اور خاموش رہنا ہے جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں. صرف سننا ہے، دیکھنا ہے، پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ شرطیں منظور ہے، یہ شرطیں تمہارے لیے بھاری ہے، اس لیے تم میرے ساتھ میرے مدرسے میں پڑھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسے صبر کرو گے؟ تمہیں جو علم اللہ نے دیا ہے وہ شریعت کا علم دیا ہے. کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم دیا ہے. اور میرے پاس جو علم ہے وہ علم تکوینی ہے،
شریعت کا علم نہیں ہے، تو میں اپنے علم کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق جو کام کروں گا تمہاری شریعت اس کو غلط کہے گی. تمہاری شریعت کیا کہے گی؟ غلط کہے گی. تم ہو نبی شریعت والے، تو جب تمہاری شریعت اس کو غلط کہے گی تو تم خاموش کیسے رہو گے؟ تم خاموش نہیں رہ سکتے، لہذا تم میرے مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ سے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس ایک ہی شرط ہے کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں تم نے بولنا نہیں ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے. اب آگے خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے. دریا پار کرنا تھا، کشتی والوں نے ان کو نیک سمجھ کے اور اللہ والا سمجھ کے ان کو بٹھا لیا اور ان سے پیسے بھی ٹکٹ بھی نہیں لیا. جب دریا کے بیچ میں کشتی پہنچی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ مار کے تختہ توڑ دیا، کشتی کو عیبدار کر دیا، کشتی کا تختہ ایک نکال دیا. اب پانی اندر آتا سارے لوگ ڈوب جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ سارے کے سارے ڈوب جائیں. تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اور کہا اوہو غلطی ہو گئی اور بھولے تھے، بما نسیت، غلطی سے بھولے سے مجھ سے یہ ہو گیا اور بس مجھ پہ تنگی نہ کریں اور میں آئندہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا. آگے چلے، دریا پار ہو گیا. اب دریا جو پار ہو گیا اس کے بعد آگے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ کے پاس خضر علیہ السلام گئے اور پکڑ کے اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا. وہ بچے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ کہ یہ کیا کیا؟ پہلے تو چلو تختہ توڑا تھا اور وہ بھی اللہ کا کرنا اچھا ہوا کہ پانی کشتی میں نہیں آیا، سارے لوگ بچ گئے، یہاں تو نے قتل ہی کر دیا. تو ان کو پھر غصہ آیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آستین چڑھائی کہ یہ کیا کیا؟ بچے کو قتل کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آستین چڑھائی. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو 2 بار ہو گیا، 2 غلطی معاف، تیسری غلطی معاف نہیں. قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی. اچھا 2 مرتبہ معاف ہو گیا، اب معاف نہ کرنا، اب اگر میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. میں کہا ٹھیک ہے. آگے چلے، بستی میں بھوکے تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے. بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اور وہ آگے بستی کے اندر گئے تو ایک دیوار گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، وہ دیوار جو ہے وہ صحیح ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو ایسے کمبخت لوگ ہیں، مسافروں کو تو ہر ایک کھانا دے دیتا ہے، ہم نے کھانا مانگا پھر بھی انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو یہ تو ایک روٹی دینے کو تیار نہیں اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کرتے پھر رہے ہیں. کچھ پیسے ہی مانگ لیتے کہ بھائی تمہاری دیوار ٹھیک کی ہے، لو پیسے دو. تو خضر علیہ السلام نے کہا بس داخلہ ختم. لیکن آپ کو جانے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے جو کیے وہ اللہ ہی کے حکم سے کیے ہیں. کشتی کو اس لیے عیبدار بنایا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا. اس کے کارندے، اس کے جو سپاہی تھے وہ اچھی کشتی دیکھ کے کیا کرتے؟ چھین لیتے تھے. تو میں نے اس لیے اس کشتی کے اندر عیب لگا دیا تاکہ وہ عیب دیکھ کے کہ اس کا تو تختہ ٹوٹا ہوا ہے، کشتی کو بادشاہ کے سپاہی ہاتھ نہ لگائیں.
بعد میں وہ تختہ لگا کے ٹھیک کر لیں گے جب وہاں سے نکلیں گے۔ لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو فتنے میں مبتلا کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، تو پھر اس کے قتل پر اس کے والدین صبر کریں گے، ان کے صبر پر اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے گا۔ چنانچہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس سے 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جنم لیا، ٹھیک ہے۔ اور دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ دیوار کے نیچے دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے اور ان کا باپ بہت نیک اور صالح تھا۔ باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا تو محلے والے لوٹ کر لے جاتے اور ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ دیوار میں نے ٹھیک کر دی اللہ کے حکم سے، جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ دیوار کو توڑیں گے اور اپنا جو باپ نے ان کے لیے خزانہ رکھا ہے وہ خزانہ نکال لیں گے۔ تو ان کی حفاظت اس لیے ہو رہی کہ ان کا باپ نیک تھا، تو جب باپ نیک ہوتا ہے، ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں اتفاق زیادہ تر مفسرین کا قول یہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ذوالقرنین نبی نہیں تھے، اور بعض مفسرین فرماتے کہ یہ نبی تھے۔ بہرحال 90% مفسرین فرماتے کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور بہت نیک اور ولی تھے۔ یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، انتہائی مغرب میں جہاں پہ سورج یوں لگتا ہے کہ آگے دلدلی زمین ہے اور آگے سمندر پانی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں تک کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے دوسرا سفر انہوں نے وہاں سے کیا جہاں سے سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، انتہائی مشرق میں، اور تیسرا سفر غالباً انہوں نے شمال کی جانب کیا تھا، انتہائی شمالی علاقے میں جہاں یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال یہ سفر انہوں نے کیا، اور جب انتہائی شمال میں پہنچے تو وہاں پر ایک قوم تھی، کہتے ہیں کہ قوم ایسی زبان میں بات کر رہی تھی کہ ان کو وہ زبان نہیں آتی تھی، عجیب سی زبان میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کی قوم بہت بڑی تعداد میں ہے، وہ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے آتے ہیں اور آنے کے بعد ہماری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور تہس نہس کر دیتے ہیں، جو کچھ غلہ اور پانی اور جو کچھ ہوتا ہے سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تاکہ وہ دیوار پھلانگ کے ہم تک نہ آ سکے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دیں گے جو قیمت ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسوں کی اور مال کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، ہاں مجھے افرادی قوت چاہیے۔ افرادی قوت کو کیا کہتے ہیں؟ لیبر چاہیے، مین پاور چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مین پاور دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی سلیں بنوائی اور ان سلوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے رکھتے زمین سے لے کے جو پہاڑ کی چوٹی تک اوپر تک انہوں نے اس کو کور کر دیا، اور کور کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب سیسا پگھلاؤ۔ سیسا پگھلایا گیا، انہوں نے اس کے اوپر سے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا، جس نے اس پوری دیوار کو ایک دیوار بنا دی، یعنی ایک لوہا بن گیا پورا کا پورا۔ اور اس سے پہلے اس کو خوب آگ میں جلایا تاکہ وہ لوہا ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یاجوج ماجوج دوسری طرف بند ہو گئے اور اس طرف یاجوج ماجوج آ نہیں سکتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج جب
روزانہ جو ہے صبح سے اس دیوار کو ساری قوم مل کے اس دیوار کو چاٹنا شروع کرتی ہے کہ اس دیوار کو ختم کیا جائے. صبح سے اس دیوار کو ساری قوم چاٹتی ہے یہاں تک کہ دیوار چھوٹی ہوتے 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 تھوڑی سی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی رہ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس آج بہت تھک گئے، اب کل کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ آج تھک گئے، رات ہو گئی، لہذا اب یہ اتنا سا ہے، کل صبح آئیں گے اور بس اس کو چاٹ کے انسانوں کے اوپر ہم دوڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نہیں کہتے. تو رات میں چلے جاتے، جب صبح آتے تو دیوار پھر اتنی ہی ہوتی جتنی بنی ہوئی تھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قیامت سے پہلے یہ آتا ہے کہ جب منظور ہوگا تو اللہ رب العزت ان میں سے کسی ایک کو توفیق دیں گے اور وہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آ کے باقی دیوار کو توڑ کے انسانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے. چنانچہ اگلے دن جب آئیں گے تو وہ دیوار اتنی رہے گی، اس کو 1 سیکنڈ کے اندر چاٹ کے ختم کریں گے اور پھر انسانوں پر دوڑ پڑیں گے. اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہاں پر. اور پھر اس کے بعد آخر کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جی آپ سارے انسانوں کو بتلا دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں نور. نبی نور تھے کہ بشر تھے؟ ہیں، بشر تھے. انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں. مثلکم، کس کے طرح بشر ہوں؟ تمہاری طرح. جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں. فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یوحی الیہ، میرے طرف یہ وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے عافیت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل اختیار کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک. کامیابی کے لیے 3 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ عمل کرے صحیح عقیدے سے. صحیح کس سے؟ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو سارا عمل خراب ہوگا. عقیدہ اگر صحیح نہیں، اللہ اور رسول کو اگر ایک کر دیا تو آدمی مشرک ہو گیا، اور مشرک کا کوئی عمل قابل قبول، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر نیت صحیح ہو کہ کر کیوں رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا. اور تیسرے نمبر پر عمل سنت کے مطابق ہو. عمل سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اگر یہ 3 باتیں کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ عمل انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. آگے سورہ مریم ہے. اس کو سورہ مریم اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے ایک تو عیسائیوں کی تردید کرنا تھی کہ یہ حضرت مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کی تردید کرنی تھی. تو کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی، اولاد کوئی تھی نہیں. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور جب بھی میں نے دعا مانگی ہے اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی ہے. اور ساتھ میں اس بات کا اقرار بھی کیا کہ میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں،
اور میری بیوی بانجھ ہے، ٹھیک ہے، میں بیوی بوڑھی بانجھ ہے، اس کے یہاں کوئی بچہ عادتاً نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایسے نیک صالح بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ میراث سے مراد مال کی میراث نہیں بلکہ نبوت کی میراث ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ آج سے پہلے کائنات میں کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں تھا۔ اب اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے کہ اس میں پوچھنے لگے کہ ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، اے میرے رب بچہ کیسے ہوگا، بیوی تو بانجھ ہے۔ یہ سب یہ نہیں کہ زکریا علیہ السلام کو شک تھا اللہ کی قدرت میں، بلکہ یہ خوشی کی انتہائی میں کہ مجھے بس جلدی جلدی معلوم ہو جائے کہ مجھے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اب بچہ میرے یہاں ہونے والا ہے اور بیٹا ہونے والا ہے، اس لیے نشانیاں پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اب وہ خوشی میں کہنے لگے رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ جب آدمی کو کسی چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا تو وہ ایسی جو ہے ہوتا ہے، تو وہ تو انسان تھے، ان کو بھی ایسی تھا کہ برسوں بعد اور بڑھاپے کے اندر اولاد، تو کہا کہ اللہ کوئی نشانی بتا دے تاکہ میں سمجھوں کہ اب ہمارے یہاں بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ جب وہ وقت ہوا تو زبان بالکل ٹھیک، منہ بالکل ٹھیک، لیکن کہنا چاہ رہے آواز نہیں نکلتی۔ تو مسجد اپنے محراب سے باہر تشریف لائے اور آ کے جو معتکفین ان کے ساتھ تھے ان کو اشاروں سے کہا کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہو۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی جو ہے وہ عقل مند بنایا۔ وحنانا من لدنا، اور ہم نے اپنے طرف سے بہت رحم دل بنایا، پاکیزہ بنایا۔ وکان تقیہ، اور وہ بہت متقی تھے۔ وبرم بوالدی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے سلام علیہ یوم ولدہ، جس دن پیدا ہوا اس دن بھی اس کے اوپر سلامتی، جس دن وہ مرے گا اس دن بھی اس کے اوپر سلامتی ہوگی، اور جس دن قیامت کے دن وہ دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس کے اوپر سلامتی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے علاقے سے کچھ دور گئیں ایک جگہ پر، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں، تو انہوں نے پردہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالنے لگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں، تاکہ تمہیں بیٹا دوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پہلے تو پردہ کر رہی تھی، انسان سمجھ کے، اب دیکھا کہ فرشتہ ہے تو پردہ چھوڑ دیا اور باتیں شروع کر دی کہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ابھی تک کسی انسان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے۔ تو بظاہر جو ذریعہ ہے اولاد کا وہ اختیاری نہیں کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کا حکم ہے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے گریبان میں ایسے پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور جب اسی وقت جو ہے بچہ ہونے کا وقت ہوا، پھر تو بچہ ہونے کا جب وقت قریب ہوا تو ان کو حکم ہوا کہ آگے درخت ہے وہاں اس طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ اس درخت کھجور کا درخت تھا جو کہ سوکھا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے اسی وقت اس کے اندر
جو ہے وہ اس کو سرسبز کیا اور اس کے اندر کھجور لگائے اور وہیں پر زمین میں جو ہے وہ چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ درخت کو ہلاؤ، درخت کو جو انہوں نے ہاتھ لگایا، حضرت مریم نے اوپر سے پٹ 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 کھجوریں جو ہے وہ گرنے لگی، اور اب وہ پانی پیتی اور کھجور کھاتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہیں پر رہتی، یہاں تک کہ 40 دن جو نفاس کا مدت ہے وہ وقت گزر گیا، یا جتنی بھی ٹائم تھا وہ وقت گزر گیا۔ بیٹے کو لے کر وہاں آئی اپنے قوم میں، تو قوم نے کو بڑی حیرت ہوئی اور قوم نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اور ان کو حیرت، قوم نے کہا کہ تمہارا جو والدین ہیں وہ بھی سارے نیک تھے، بزرگ تھے، اور تمہارے جو بھائی بہن ہیں وہ بھی سارے بزرگ ہیں، یہ تم نے کہا یہ کیا کر لیا؟ گویا کہ سب تو نیک تھی، یہ تم نے برائی کہاں سے کر لی، اور یہ برائی تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اشارے سے کہا کہ میرا روزہ ہے، اور اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ کس کا روزہ؟ چپ کا روزہ، کہ جس میں آدمی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، اور جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ بچہ چھوٹا تھا، معصوم بچے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہی بول پڑے اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ۔ سب سے پہلی بات کیا کی؟ انی عبد اللہ، کہ پنگوڑے میں کرپ میں بات کرتا ہوا دیکھ کے مجھے خدا نہ سمجھنے لگنا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کرپ میں بات کرتا ہوا مجھے دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھنا، اس لیے پہلی اعلان سن لو، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آتانی الکتاب، میرا اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا، اور وجعلنی مبارکن، مجھے بہت برکت والا بنایا ہے، جہاں کہیں پہ بھی میں ہوں گا برکت ہوگی، اور مجھے اللہ نے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں نمازیں قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں جب تک زندہ رہوں، اور میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا رہوں، اور مجھے میرے رب نے سخت دل نہیں بنایا ہے، سخت دل نہیں بنایا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اوپر سلامتی، جب میں مروں گا اس دن سلامتی ہوگی، اور جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا اس دن میرے اوپر سلامتی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، لوگو یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں تم شک کر رہے ہو۔ اس کے بعد توحید کو بیان فرمایا۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست بھی تھے اور بت کیا تھے بناتے تھے، بت تراش بھی تھے، ٹھیک ہے، نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، بت بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے خدا برائے فروخت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو خدا بنا کے خدا کو بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا اور باپ کو تھے کہا کہ یہ بے جان تم خود اپنے ہاتھوں سے توڑ 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 کے اس کو بناتے ہو اور پھر اسی کے آگے سجدہ کرتے ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ اور ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور باپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم یہاں سے میرے گھر سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلو گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے نظروں سے دور ہو جاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، کافر باپ کے لیے استغفار کرتے رہے، جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ ان کا باپ کفر پر مرے گا، ان کا باپ کفر پر مرے گا، ایمان اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ تو کافر کے لیے
ایمان کی دعا کی جا سکتی کہ اے اللہ اس کو ایمان عطا فرما دے، اس کو ہدایت عطا فرما دے، جب تک اس کے کفر پہ مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ جب کفر پر مر گیا تو پھر اب اس کے لیے کوئی دعا نہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور ان سب پیغمبروں کی اللہ نے تعریف کی کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے، رب کو راضی کرنے والے تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ کے بارے میں وذکر فی الکتاب ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا۔ جنہوں نے کیا ایجاد کیا؟ قلم۔ تو دنیا کے اندر قلم کی ایجاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کی، اور حروف تہجی کو بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، تو زبان اور لینگویجز کے موجد اور کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں سے جو آدمی بولتا تھا اس کا پھر انہوں نے لفظ بنایا کہ اس کو نیچے ایک نقطہ ہو تو زبان سے با ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے ساری حروف تہجی ترتیب دی، اور پھر حروف تہجی سے جملے ترتیب دیے۔ بہرحال یہ قلم اور قلم کے ذریعے سے علم اور حروف تہجی، اس کے بانی کون ہے؟ تو لینگویج کے بانی اور لغات کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلے رکوع میں یہ فرمایا کہ انسان کی حالت، کہ انسان کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسے پیدا ہونے سے پہلے وہ تھا نہیں، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا تو مارنے کے بعد بھی ہم دوبارہ اس کو پیدا کریں گے۔ آگے اس کے بعد انسان کی ساری حرکتیں بیان کی کہ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اللہ نے انسان کو اتنے احترام سے اور محبت سے پیدا کیا، اور یہ اسی اللہ کے لیے بیٹے بناتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو نیک اعمال کرنے والے، ایمان والے اور نیک اعمال والے ہوں گے تو ہم ان کے لیے سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے محبت پھیلا دے گا، رحمان ان کے لیے محبت پھیلا دے گا۔ چنانچہ جب آدمی نیک کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو بتلاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو زمین پر فلاں جگہ پر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اوپر والے فرشتے جو پائے کو پکڑے ہوئے 8 فرشتے ہیں، وہ نیچے والوں کو بتاتے ہیں، نیچے والوں کو، ایسے 7 آسمان کے فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے۔ پھر آسمان، یہ دنیا کے آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جتنے فرشتے اپنی اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، ہم سارے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت